90 کی بات ہے قریب قریب، ایک شخص نے میرے 53,000 روپے سمجھو مار لیے، دینے سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بیچارے پڑھنے کے زمانے سے ہی وظیفوں کے عملیات کے بڑے شوقین تھے، حفظ کے زمانے سے ہی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ حفظ میں بھی میرے ساتھی تھے، میں قاعدہ پارہ پڑھتا تھا، وہ حفظ کرتے تھے، اور پھر مولویت میں بھی وہ میرے ساتھی رہے، میں اول دوم پڑھتا تھا، وہ مشکات میں دورے میں تھے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا بھائی لڑنا تو بس کا نہیں، اور لڑنے سے پیسے بھی نہیں آتے، تو تم ایسا کوئی وظیفہ بتا دو مجھے کہ میرے پیسے آ جاؤں۔ ہاں، تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جی، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا 15 دن 20 دن پڑھا میں نے، اس کے بعد مجھے غیب سے یہ آواز آتی تھی کہ کہیں وظیفوں سے بھی کام بنتے ہیں، کہیں وظیفوں سے بھی کام بنتے ہیں۔ تو بھائی میں نے تو وہ کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا۔ تو بس یہ ہمارے بزرگوں کے ہاں ہر چیز کے لیے مسنون دعا، وظیفہ ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیا کرو، یا باسطو، آسان ہے، انشاءاللہ روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ فضول خرچی ہرگز مت کرو، فضول خرچیاں کریں اور پھر قرضوں کے لیے دعا کراتے پھریں، پھر ان کے لیے وظیفے پڑھتے پھریں۔ ہاں ماشاءاللہ آپ میں تو کوئی ایسا نہیں، لیکن کتنے لوگ تو ہیں جو اس چکر میں آتے ہیں اور مہینوں مہینوں آتے ہیں، سالوں سال آتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہاتھ لگ جاوے۔ کیا ہاتھ لگ جاوے؟ نمبر ہاتھ لگ جاوے، اس لیے آتے ہیں، اور بس سب وارے کے نیارے ہو جاویں، اور جب انہیں ملتا نہیں تو پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں تو بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہو، دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے، وہاں بھی دھوکہ ہی ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد ہر دن مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، جی ہاں، نماز کے بعد دعائیں کرو، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا کرو، ذکر کر کے دعا کرو، جب بھی دل پہ ٹھیس لگے، کوئی ضرورت سامنے آوے، اسی وقت اللہ سے مانگو۔ اس وقت نہ درود پڑھنے کی ضرورت، نہ حمد کی ضرورت، نہ بس اسی وقت اللہ سے مانگ لو۔ جی چلتے پھرتے زیادہ تر اوقات میں 3 نام اللہ کے زبان پر رکھو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ بڑا اثر ہے ان کا، بڑا اثر ہے ان کا۔ ایک یہ بھی ہے کہ جس مراد کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ رونے والے بچے کی حرص تو ہے، لیکن جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے زندگی میں کتنے پاپڑ پہلے ہوں گے، کیا 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 ہوگا، وہ تو نہ میں نے بتایا نہ قصے میں بیان کیا گیا۔ پہلے وہ جیسے تو بن جاؤ، تمنا تو ان کرامتوں کی جو بزرگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، اور اعمال ہاں ہر شخص کے ساتھ اللہ کا برتاؤ الگ ہے، الگ ہوتا ہے۔ جی ہاں، فضول خرچی مت کرو، محنت سے کماؤ۔ جی ہاں، جی ہاں، ابھی اچھا جی،
اللہ سے دعا کرو، گناہوں سے بچو۔ مغرب کے بعد کل جو بیان ہوا، چاہے اس میں مزہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، بہت اہم اور بہت ضروری۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایک گاڑی میں ایک گھوڑا ادھر بندھا اور ایک ادھر بندھا، یہ گھوڑا ادھر کو کھینچتا ہے اور وہ ادھر کو کھینچتا ہے، تو یہ تو یہیں کی یہیں رہے گی، اور جو ان سے طاقتور ہوگا وہ تھوڑی بہت اپنی طرف سرکا لے گا، بھئی یہی تو ہوگا۔ تو بھائی اسی طرح سمجھو آپ، ہماری محنتیں اور کوششیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ان کی ایک تاثیر ہے، ہمارے اعمال ہیں، ان کی بھی ایک تاثیر ہے۔ اب دعا ہے اور گناہ ہے، گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ بھی پکی ہیں، اور دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی پکا ہے۔ دونوں میں سے کس کو جھٹلایا جاوے، کس کا انکار کیا جاوے؟ کسی کا نہیں انکار کیا جا سکتا۔ اب دعا کے ساتھ اگر گناہ ہے تو وہ گناہ ادھر کو کھینچیں گے، دعا ادھر کو کھینچے گی، وہ وہیں لشٹم پشٹم ہو جاویں گے، نہ ادھر کو سرکیں گے نہ ادھر کو سرکیں گے۔ اس لیے بھائی دعا اور تقوی کا مفہوم خوب سمجھتے ہیں آپ، بار بار سمجھا چکا ہوں، اور محنت اور صبر اور شکر، یہ انشاءاللہ آرام کی گزرے گی، دولت ہو یا نہ ہو آرام کی گزرے گی۔ ہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، گھر میں پڑے اس امید پہ کہ بھئی وہاں کام لگے گا، وہاں سے جب کام آئے گا بس جب دے دیں گے پیسے ادھار کر لو۔ اب وہ کام لگنے میں تو ہو گئی دیر، پیسہ آنے میں تو ہو گئی دیر، اتنے ادھار ہو گیا خوب سارا، قرض ہو گیا بہت سارا، پھر جب وہ آیا تو اس وقت کی ضرورتوں کے لیے وہ کافی تھا یا ناکافی تھا، اب قرض کہاں سے ادا ہوگا، اب وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوب کماؤ، محنت سے کماؤ۔ میرے بھائیوں، یہ روزی رزق کمانا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، یہ نہیں کہ عبادت نہیں، یہ بھی ہمارے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ محنت سے روزی رزق کماؤ، بس کچھ باتیں ہیں جو پہلے بھی بتائی ہیں، ان کا دھیان رکھو۔ حلال کماؤ، حرام مت کماؤ۔ جی ہاں۔ نمبر 2، کمانے میں اتنے مت مصروف ہو جاؤ کہ دین سیکھنے کا بھی موقع نہ ملے، دین سیکھنے کی بھی فرصت نہ ملے۔ کمانے میں اتنے منہمک مت ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت کی بھی فرصت نہ ملے، نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے کی بھی فرصت نہ ملے۔ ان 3 باتوں کا لحاظ رکھو بس۔ ٹائم ٹیبل جس کو کہتے ہیں آپ، نظام الاوقات جو اس کے مطابق کماؤ۔ پھر خرچ کا مسئلہ آتا ہے، تو خرچ میں فضول خرچی مت ہونے دو، اور اس کو سمجھو کہ فضول خرچی کیا ہے، اپنا حال بتا کر، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اپنا حال بتا کر سمجھو کیا فضول خرچی ہے اور کیا فضول خرچی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ قناعت ہو، قناعت، حرص نہ ہو، حرص نہ ہو۔ قناعت کسے کہتے ہیں، حرص کسے کہتے ہیں؟ میری ضرورت کی سواری میرے پاس ہے، وہ بڑھیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرص کیا ہے؟ اچھا بھائی تیرے سے بڑھیا لینی، ہاں ارے بھائی یہ اس گاڑی میں تو ذرا سی ویلیو سی نہیں ہے بنتی کچھ، وہ لینی ہے، اس میں ذرا کچھ ویلیو سی رکھتی ہے،
یہ چیز ہے حرص کی، اور کیا. عربی میں اس کو تنافس کہتے ہیں، تنافس. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں تمہارے اوپر تنگی اور فقر سے خطرہ نہیں کرتا. اگر تنگی اور فقر تم پر پیش آوے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں. میں خطرہ اس میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے پاس مال زیادہ آ جاوے اور پھر تم تنافس کرنے لگو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اور پھر تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی. تو قناعت ہو، تنافس نہ ہو، حرص نہ ہو، ریس نہ ہو، انشاءاللہ آرام کی گزرے گی. جی اچھا بھائی، ناشتہ تیار ہو گیا، ناشتہ کر لیجیے گا. ہم بھی آ رہے ہیں، پہلے آپ بیٹھو.